برگھم ینگ وہ فقط 11 دن اسکول گیا اور 19ویں صدی کی ایک نمایاں شخصیت بن گیا۔ مورمون فرقے کے عظیم قائد برگھم ینگ نے 27 عورتوں سے شادی کی تھی اور اس نے ان سب کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہر روز ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا کریں اور ہر رات ایک ساتھ گھٹنوں کے بل جھک کر دعا مانگا کریں، اور وہ سال ہر سال ان سے یہ کرواتا رہا اور اسے کسی بیوی نے ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھا۔ معاف کیجیے، کیا میں نے یہ لکھ دیا کہ اس نے سب بیویوں کو ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے پر رضامند کر لیا تھا؟ خیر، میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک کے سوائے سب کو رضامند کر لیا تھا۔ ایک بیوی کے بال سنہرے، آنکھیں نیلی اور رنگ گلابی تھا، لیکن اس کا ذکر میں کہیں آگے کروں گا۔ برگم کو اتنی بیویوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ شہوت پرست ابو الہوس انسان تھا جیسے جسمانی خواہشات چین سے نہ بیٹھنے دیتی تھی؟ بالکل نہیں، وہ بہت ہی باضابطہ اور بڑا مذہبی آدمی تھا۔ اس نے ایک بار اپنے وعظ میں کہا تھا، میں عورتوں کی صحبت میں رہنے کی اتنی کم پرواہ کرتا ہوں کہ دنیا میں غالباً کم ہی لوگ اس سلسلے میں مجھ پر سبقت رکھتے ہوں گے۔ بہرحال مورمنوں نے عہد نامہ عتیق کو حرف بحرف قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے براہ راست وحی کے ذریعے سے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ کئی عورتوں سے شادی کریں اور نسل انسانی کو پھیلائیں اور بڑھائیں۔ برگم ینگ نے ایک بار وعظ میں کہا تھا کہ جو آدمی بیویوں کی کثرت کے عقیدے پر ایمان نہیں لائے گا اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اور اس نے کنواروں سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے شادی نہ کی تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ برگم نے محسوس کیا کہ اسے اپنی امت کے سامنے اچھی مثال قائم کرنا چاہیے، چنانچہ ایک دن وہ صبح گھر سے نکلا اور دوپہر کے کھانے سے قبل اس نے 2 عورتوں سے نکاح پڑھوا لیا۔ اس کے بعد اس نے جلدی چند لقمے کھائے اور رات کے کھانے سے قبل 2 اور عورتوں سے شادی کر لی اور کہا کہ آج کا کام ختم ہوا۔ جس دن برگم نے 4 عورتوں سے شادی کی وہ 44 سال کا تھا اور اس کی ان 4 بیویوں میں سے ایک محض 17 سال کی تھی۔ ایک بار اس نے 2 بیواؤں سے شادی کی۔ انہوں نے اپنے متوفی شوہروں سے یہ عہد کیا تھا کہ عالم بالا میں وہ انہیں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے برگم نے واضح طور پر یہ شرط مان کر ان سے شادی کی تھی کہ اس دنیا میں وہ صرف اس کی بیویاں بنیں گی اور اگلے جہان میں دوبارہ اپنے شوہروں سے جا ملیں گی۔ بہت سی مورمون عورتیں برگم ینگ سے شادی کرنا باعث فخر گردانتی تھی۔ مثلاً الینزا برجیس کو ہی لے لیں، جو 17 سال کی انگریز لڑکی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے عہد نامہ عتیق میں پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال بنا تنخواہ لیے کام کیا تھا، تب ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس لیے اس نے بھی 7 سال بنا کسی معاوضے کے برگم کے گھر کام کرنے کی پیشکش کی۔ شرط یہ تھی کہ برگم یہ وعدہ کرے کہ 7 سال گزرنے کے بعد وہ اس سے شادی کر لے گا۔ برگم ویرمونٹ کے علاقے کا رہنے والا تھا جہاں کے لوگ سودے بازی میں طاق ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اچھا سودا تھا۔ اس نے الینزا کی تجویز مان لی۔ 7 سال بعد الینزا کو جنت کی کنجیاں دے کر برگم نے اپنی بیوی بنا لیا۔ برگم 24 عورتوں سے شادی کر کے جنجال میں پھنس گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خیر، یہ جملہ آپ خود پورا کر سکتے ہیں۔ 1862 عیسوی کا ذکر ہے جب امریکہ میں خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ برگم 61 سال کا تھا اور اس کی ان 24 فتوحات کے مد نظر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اب وہ آرام سے بیٹھ کر انہی کامیابیوں پر قناعت کرے گا، لیکن اس کی ملاقات ایک بلونڈ عورت جس کے بال سنہرے یا لال، آنکھیں نیلی اور رنگ گلابی ہو عورت سے ہوئی، اور وہ بری طرح اس پر مر مٹا۔ اس کا نام امیلیا تھا۔ برگم کا خیال تھا کہ امیلیا باقی سب عورتوں سے مختلف تھی۔ وہ یقینی طور پر مختلف تھی، سبھی عورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ امیلیا کی عمر 25 سال تھی۔ وہ بہت دل آویز تھی۔ وہ پیانو بجانا جانتی تھی اور اپنا پیارا سا ننھا منا سا منہ کھول کر دریائے ربائن کے بارے میں گیت سنا سکتی تھی۔ برگم کو اب اکثر کھانا یاد نہ رہتا، رات کو اسے نیند نہ آتی۔ اس نے امیلیا کی منت سماجت کی کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن امیلیا کو عورتوں کی سب چالیں اور فریب آتے تھے۔ وہ ناک منہ چڑھا کر اپنی سنہری زلفیں جھٹک دیا کرتی۔ جتنا زیادہ برگم نے اصرار کیا، امیلیا کے پس و پیش میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا گیا۔ آخرکار برگم نے اسے جنت کی کنجیاں پیش کی اور کہا کہ خدا کی مرضی یہی تھی کہ وہ برگم سے شادی رچا لے۔ چنانچہ امیلیا نے اس کی بات مان لی۔ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا۔ اس نئی بلونڈ نے جو پیانو بجا اور دریائے ربائن کا گیت سنا سکتی تھی،
دوسری بیویوں پر امارت جتانا شروع کر دی۔ کیا کہا؟ ان رذیل گھٹیا عورتوں کو ساتھ رہوں؟ نہیں جناب، امیلیہ تو نہیں رہے گی۔ اس نے برگم کو حکم دیا کہ اس کے لیے مکان بنایا جائے۔ یہ مکان سالوں تک یوٹا ریاست کی قابل دید امارات میں شامل رہا۔ کیا وہ میز پر انہی کم اصلوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی جو اس کے بارے میں فضول باتیں کرتی رہتی تھی؟ نہیں جناب، امیلیہ تو نہیں کھائے گی۔ آخر شاہانہ انکسار سے کام لے کر وہ ایک ہی کمرے میں کھانا کھانے پر رضامند تو ہو گئی، لیکن صدر مقام پر ان کی چھوٹی سی علیحدہ میز چنی جاتی اور وہ برگم کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا کرتی۔ افواہ یہ ہے کہ وہ تو چوزے کھاتی تھی اور باقی بیویاں سور کے نمک لگے گوشت پر گزارا کرتی تھی۔ برگم کا بچپن سخت غربت میں گزرا تھا۔ لڑکپن میں اس نے اپنے چٹانی ہیٹ اپنے ہاتھ سے بنائے تھے، چنانچہ وہ اپنی بیویوں کے سامنے ہر وقت کفایت شعری کے متعلق تقریریں جھاڑا کرتا۔ اس نے انہیں اون لا کر دی اور کہا کہ اپنے موزے آپ بنو، اور انہیں دمکایا کہ اگر انہوں نے مخمل کے ربن خریدے اور فیشن کے خبت پر اتنا زیادہ روپیہ خرچ کرنا بند نہ کیا تو وہ سب کو طلاق دے دے گا۔ کیا امیلیہ بھی اپنے موزے بنتی تھی؟ وہ تو اس بات کا بڑا مذاق اڑایا کرتی تھی اور پیانو بجاتی اور ریشم اور ساٹن کے کپڑے، عطر اور زیورات خرید کر لاتی اور اپنے ذاتی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر روب ڈالنے کے لیے شہر بھر کا چکر لگایا کرتی۔ جب برگم کی بیویاں تھیٹر جایا کرتی تو امیلیہ سب سے آگے بیٹھا کرتی اور باقی سب اس کے پیچھے۔ اگر برگم کے گھر میں بندوق رکھنے کی اجازت ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ایک نہ ایک صبح امیلیہ مقتول پائی جاتی۔ برگم نے ایک بار بوقت واز اعلان کیا کہ اگر اس کی امت کے کسی فرد کو کوئی پریشانی لاحق ہو اور وہ اس سے مشورہ کرنے حاضر ہو تو برگم بڑی خوشی سے اسے منشاء ایزدی سے آگاہ کر دے گا۔ ایک روز ایک پریشان حال بڑھیا نے برگم کو کہا کہ اسے اس کے بارے میں خدا کی مرضی بتائی جائے کہ وہ سرخ لباس پہنے یا زرد۔ برگم نے ایک منٹ غور کیا اور پھر کہا، بہر صورت زرد پہنو۔ ایک اور بڑھیا آنسو بہاتی باغی باغی اس کے پاس آئی کیونکہ اس کے شوہر نے اسے جہنم میں جاؤ کہہ دیا تھا۔ برگم نے اس کا بازو تھپکایا اور سنجیدگی سے بولا، دیکھو مت جاؤ مت جاؤ۔ برگم کے 56 بچے تھے، اس کی محبوب بیوی کے 10 بچے تھے۔ 11 بیویاں ایسی تھیں کہ جو اولاد سے بالکل ہی محروم تھی۔ بعض اوقات برگم کے یہاں ایک ہی ماہ میں 3 بچے پیدا ہوتے۔ ایک بار اس کی 2 بیویوں نے ایک ہی دن بچے جنے۔ جب اس کا آخری بچہ پیدا ہوا تو وہ 68 سال کا تھا۔ میں شاید برگم کی گھریلو زندگی کے بارے میں بڑی بے ادبی سے ادھر ادھر کی ہانک رہا ہوں، لیکن برگم کی زندگی کا ایک کہیں زیادہ دقیق پہلو ہے۔ اس نے پوری زندگی میں صرف 11.5 دن اسکول پڑھا تھا، اس کے باوجود 19ویں صدی کا ایک ممتاز لیڈر بن گیا تھا۔ ابراہم لنکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ولیم سیوارڈ کا دعویٰ تھا کہ امریکہ میں برگم ینگ سے بڑا مدبر کبھی پیدا نہیں ہوا۔ کس طرح یہ ورماؤنٹ کا خود آزموز انسان امریکی انسانوں کے لیے ایک حیران و پریشان اور ستم زدہ گروہ کو بیل گاڑیوں اور بند چھکڑوں میں خشک تپتے میدانوں کے پار لے گیا۔ کس طرح اس نے انسانوں کو ایک بنجر اور اندیکھے والے علاقے میں پہنچا دیا، صحرا میں پانی پہنچا کر گلزار کھلائے۔ کس طرح وہاں اس نے عظیم معاشی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور خود کو ایک نئے دین کا پیشوا بنایا اور اس دین کو پروان چڑھا کر ہرے بھرے درخت کی مانند پھیلا دیا۔ ان کارناموں کی داستان بازی کا ایک عظیم ڈرامہ ہے۔ بگ جم کا گروہ۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کی خاطر ابراہم لنکن کی لاش چوری کر لی، لیکن اس جرم کے عوض قانون انہیں سزا دینے سے لاچار رہا۔ کفن چوری کا ذکر ہمارے ہاں اکثر آتا ہے، وہ اس کے واقعات شاذ ہی ہیں، لیکن کئی سال قبل امریکہ میں کچھ لوگوں نے ایک تابوت چرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تابوت نہ کسی فرعون کی حنوط شدہ لاش کا تھا جسے سونے اور جواہرات کے لالچ میں چرایا جاتا، اور نہ ہی چرانے والے کوئی پیشہ ور چور تھے۔ یہ ایک سادہ تابوت کی کہانی ہے جس میں امریکہ کے عظیم صدر ابراہم لنکن دفن ہیں، اور اس کے چرانے والے اس زمانے کے جعل ساز تھے جنہوں نے حکومت وقت سے انتقام لینے کی خاطر یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ 1876 میں امریکی ریاست الینوائے میں جعل سازوں کا ایک گروہ مصروف کار تھا۔ یہ لوگ جعلی نوٹ اور بل وغیرہ چھاپ کر اصلی نوٹوں کے ساتھ بازار میں چلایا کرتے اور اپنے ہنر اور تنظیم کے طفیل خاصے امیر ہو چکے تھے۔ سرکاری روپے کی ساکھ کم ہونے کی وجہ سے بینک اور پولیس بڑے پریشان تھے۔ آخر بہت سی تگ و دو کے بعد خفیہ پولیس اس جتھے کے ایک فرد بن بائٹ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس نے بائٹ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اس لیے جج نے اسے 10 سال قید با مشقت کی سزا دی اور اسے جیل بھجوا دیا گیا۔ اس گرفتاری کے ساتھ ہی اس جتھے کی ساری سرگرمیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ بائٹ ہی در حقیقت جعلی نوٹوں کے بلاک وغیرہ بنانے کا ماہر تھا۔
جب یہ لوگ اپنی ناجائز پونجی ختم کر چکے اور ان کی مالی حالت خراب ہونے لگی تو یہ سب جرائم پیشہ اپنے سردار عظیم جم کی سرکردگی میں بن بائٹ کو قید سے چھڑانے کی تدبیر کرنے کو جمع ہوئے۔ ان لوگوں کی شورا نے ایک تجویز سوچی۔ اس کے مطابق وہ جرم کیا کہ جس سے اس سارے ملک میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور امریکہ کے 1 کروڑ باشندوں کا خون کھول اٹھا۔ اس تجویز کے مطابق ان جعل سازوں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ صدر لنکن کی نعش اور تابوت کو مدفن سے نکالا جائے اور راتوں رات تیز رفتار گھوڑا گاڑی کے ذریعے شمالی انڈیانا میں مشیگن جھیل کے کنارے لے جا کر اسے دور افتادہ جگہ میں ریت کے ٹیلوں میں چھپا دیا جائے۔ جلد ہی گاڑی کے پہیوں کے نشان اڑتی ہوئی ریت سے ڈھک جائیں گے اور کسی کو کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ جب اس حادثے کا علم حکومت اور لوگوں کو ہوگا اور سارے ملک میں ایک ہنگامہ مچ جائے گا، تب یہ لوگ حکومت سے سودے بازی کریں گے۔ یا تو ان کے ساتھی کو رہا کر دیا جائے اور ساتھ ہی ضمانت کے طور پر 10 لاکھ دیا جائے، ورنہ لنکن کی نعش واپس نہیں ہوگی۔ اس تجویز میں مجرموں کی ہوشیاری اس بات سے بھی عیاں ہے کہ انہیں علم تھا کہ رائج قانون میں کسی نعش کو چرانا جرم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اگر یہ سارا کام تجویز کے مطابق مکمل ہو جاتا تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زر ضمانت کا مطالبہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے نعش چرائی ہے، ایک ترکیب سوچی گئی۔ طے پایا کہ ایک اخبار خرید کر اس میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پھاڑ لیا جائے اور بقایا حصے کو موقع واردات پر ارادتاً چھوڑ دیا جائے۔ قدرتی طور پر پولیس اخبار کے اس ٹکڑے کو بڑا اہم سراغ سمجھ کر محفوظ کر لیتی اور بعد میں اس کے ساتھ دوسرا ٹکڑا جو کہ چوروں کے پاس تھا پیش کر دینے سے یہ ضروری ثبوت مکمل ہو جاتا۔ 6 نومبر 1876 کو شام کو سب تیاریاں مکمل کر لینے کے بعد عظیم جم کے جتھے کے لوگ لنکن کے قصبہ سپرنگ فیلڈ پہنچے۔ یہی دن ریاستی انتخاب رائے کی رائے شماری کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور یہ اتفاق نہیں تھا کہ بلکہ چوروں نے بڑی دانشمندی سے اس دن کو چنا تھا۔ جب علاقے کی ساری آبادی رائے شماری میں مصروف تھی اور جتنے والے امیدوار اور ان کے ہمدرد شہر کے گلی کوچوں میں ناچتے گاتے شور مچاتے اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے اور تمام سرکاری افسر اور پولیس انتخابات کی نگرانی میں مصروف تھی، تو اس وقت یہ چور آبادی سے 2 میل کے دور باہر جنگل کے کنارے لنکن کے مقبرے میں اپنی تجویز کو عملی جمع پہنانے کو اکٹھے ہو گئے۔ ابھی تک سارے حالات چوروں کے حق میں تھے اور انہوں نے کامیابی کے یقین سے سرشار ہو کر بڑے اطمینان سے اپنا کام شروع کیا۔ پہلے لوہے کا دروازہ کاٹا، پھر اندر داخل ہو کر قبر پر سے سنگ مرمر کا تختہ الگ کیا اور سب نے مل کر چوبی تابوت کو جس میں لنکن کی نعش محفوظ تھی کھینچ کر باہر نکالنا شروع کر دیا۔ اس مرحلے پر ان کے ایک ساتھی سوگ لینز کو باہر بھیج دیا گیا تاکہ گھوڑا گاڑی کو ہانک کر قریب لے آئے۔ گاڑی کو مقبرہ سے تقریباً 200 گز دور ایک سوکھے ہوئے نالے میں چھپا کر تیار رکھنے کی ذمہ داری سوگ لینز نے لے رکھی تھی۔ اب لطیفہ یہ ہے کہ یہ شخص سوگ لینز بدماشوں کے اس گروہ کا پرانا ممبر نہیں تھا، بلکہ کچھ ہی عرصہ قبل ان میں شامل ہوا تھا، اور در حقیقت وہ خفیہ پولیس کا ایک کارندہ تھا جو ان کی کارروائیوں کی مخبری کیا کرتا تھا۔ اس وقت اس نے کسی گاڑی یا گھوڑے کا انتظام نہیں کیا تھا، بلکہ ان مجرموں کو عین موقع پر پکڑنے کے لیے مقبرے کے ایک حصے میں 8 مسلح سپاہی چھپا رکھے تھے۔ سوگ لینز سیدھا عمارت کے اس حصے کی طرف گیا اور پہلے سے مقرر کردہ اشارے کے مطابق بتا دیا سلائی جلا کر سگار سلگایا اور آہستہ سے لفظ واش پکارا۔ اشارہ پاتے ہی 8 سپاہی بھرے ہوئے پستول ہاتھوں میں لیے سامنے آ گئے اور قبر کو چاروں اطراف سے گھیرتے ہوئے چوروں کو للکارا اور اپنے آپ کو پولیس کے سپرد کر دینے کے لیے کہا، لیکن نہ تو گپ اندھیرے میں کوئی آہٹ سنائی دی اور نہ ہی کسی نے جواب دیا۔ اس پر ان سپاہیوں میں سے ایک نے دیا سلائی جلائی اور اس کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ قبر والا کمرہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا اور تابوت جو اس وقت تقریباً نصف باہر کھینچا گیا تھا اسی طرح ٹکا ہوا تھا۔ اس ناکامی پر پولیس بڑی برافروختہ ہوئی۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر چوروں کی تلاش کی گئی، لیکن ان کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مقبرے کے باہر چاند کی ہلکی روشنی میں پولیس نے کچھ گولیاں بھی چلائیں۔ ہوا یوں تھا کہ سوگ لینز کے جانے کے بعد اس کے باقی ساتھی بھی عمارت سے باہر آ گئے تھے اور عمارت سے ذرا دور ہٹ کر ایک جگہ اندھیرے میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اچانک پولیس نے گھیرا ڈالا اور ان کو موقع کی نزاکت کا احساس ہوا تو بلا تاخیر وہ بلوط کے جنگل میں فرار ہو گئے۔ پولیس کے ہوشیار جاسوس ہاتھ ملتے رہ گئے۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد پولیس نے ان کو شکاگو کے شہر میں گرفتار کر لیا اور انہیں ہتھکڑیاں لگا کر واپس لائے۔ ان کو جائے واردات یعنی سپرنگ فیلڈ میں لایا گیا، جہاں حوالات میں ڈال کر ان پر سخت پہرا لگا دیا گیا۔ ابراہم لنکن کے بڑے بیٹے رابرٹ لنکن نے ان مجرموں کو سزا دینے کے لیے ملک کے قابل ترین وکلا کی خدمات حاصل کی، لیکن جیسا کہ اس سے قبل لکھا جا چکا ہے
کسی ناچ کو چرانا کسی قانون کے تحت نہیں آ سکتا تھا۔ ان فاضل قانون دانوں نے محض $75 مالیت کے تابوت کو چرانے کے الزام میں مجرموں پر مقدمہ دائر کر دیا۔ چونکہ چوری کا عمل مکمل نہیں ہو سکا تھا اور بظاہر مقدمے کی بنیادیں بڑی کمزور تھیں، اس لیے کارروائی میں تاخیر ہوتی گئی اور بالآخر 8 ماہ کے بعد یہ کیس عدالت میں لایا گیا۔ اس اصطلاح میں عوام کا جوش سرد پڑ چکا تھا اور خواص کی دلچسپی کم ہو گئی تھی، اس لیے پہلی پیشی پر 12 ججوں میں سے 4 نے مقدمہ خارج کر دینے کی سفارش کی، لیکن استغاثہ کے زور دینے پر 2-3 اور پیشیوں کی سماعت کے بعد ججوں نے متفقہ طور پر ان جعل ساز چوروں کو 1 سال قید بھگتنے کے لیے جولیٹ جیل میں بھیج دیا اور یوں یہ قصہ اپنے انجام کو پہنچا۔ پی ٹی بارنم، وہ خود کو بکواس کا شہزادہ کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مسخرہ اور سب سے زیادہ ہوشیار آدمی کون تھا؟ بلا شبہ دنیا کی اکثریت پی ٹی بارنم کے حق میں جائے گی۔ وہ دنیا کا مشہور ترین شو مین تھا۔ بارنم خود کو بکواس کا شہزادہ کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ اس نے دنیا بھر کی بکواس کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ جب لوگ اسے دھوکے باز اور شیطان پکارتے تو وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ لوگوں کو احمق اور الو بنانے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ سرکس کی دنیا میں بارنم کا نام سر فہرست آتا ہے، لیکن در حقیقت اس نے دنیا کی پہلی سرکس 60 سال کی عمر میں بنائی اور اس کا نام بارنم اینڈ بیلے سرکس رکھا۔ جب وہ 70 سال کا تھا تو اس سرکس نے کام کرنا شروع کیا۔ بارنم نے ایک بار کہا تھا کہ دنیا میں ہر 1 منٹ کے بعد ایک خون چوسنے والا ظالم انسان پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس نے سرکس کے ذریعے سے 80 لاکھ پاؤنڈ کمائے، لیکن جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے وہ کبھی خون چوسنے والا ظالم انسان نہ ثابت ہوا۔ در حقیقت وہ بڑا سادہ مزاج کا تھا۔ مثلاً جب وہ جوان تھا تو اس نے ایک دوسرے شخص کے ساتھ مل کر ایک ایسا مرکب بنانے میں 5000 پاؤنڈ لگائے جسے استعمال کرنے سے گنجے سر پر دوبارہ بال اگاتے تھے۔ لیکن بارنم کا ساتھی اس کا روپیہ لے کر یورپ بھاگ گیا اور بارنم کے پاس اس مرکب کا نسخہ چھوڑ گیا۔ بارنم نے ایک بار بائبل کے مصور نسخے فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار اس نے جو ایجنٹ مقرر کیا وہ اسے دھوکہ دے گیا اور اسے پائی پائی کا محتاج کر گیا۔ ایک بار اس نے آگ بجھانے والے آلے کے دائمی حقوق خرید لیے، لیکن وہ آلہ آگ بجھانے کے علاوہ ہر دوسرا کام کرتا تھا۔ آخر اس نے کلاک بنانے والی ایک فرم میں 1 لاکھ پاؤنڈ لگا دیے، لیکن وہاں سے بھی اس نے دھوکہ کھایا اور اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ اس خبر نے سارے امریکہ میں سنسنی خیز لہر دوڑا دی۔ آخر اپنا سارا اثاثہ کھو دینے کے بعد اس نے روپیہ کیسے کمایا جائے کے نام سے ایک تقریر لکھی۔ اس تقریر کے ذریعے وہ ایک رات میں 200 پاؤنڈ کماتا رہا۔ یہ تقریر اس نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں بھی کی۔ بارنم جب انگلینڈ میں تھا تو ایک بار اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس مکان کو جس میں کبھی شیکسپیئر رہا کرتا تھا خرید کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہاز کے ذریعے امریکہ لے جائے گا اور براڈ وے میں اس کی نمائش کرے گا۔ اس کے اس اعلان پر سارے انگلینڈ میں حقارت کی ایک لہر دوڑ گئی اور لوگ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اپنی ساری چالاکی اور دانائی کے باوجود کبھی کبھار بارنم بہت شکستہ دل ہو جایا کرتا۔ ایک بار لیورپول میں اسے اپنا وطن یوں یاد آیا کہ داڑے مار کر رونے لگا۔ بارنم بڑا مخلص اور مذہبی آدمی تھا۔ ایک بار اس نے شراب کی برائیوں پر ایک تقریر سنی۔ اگرچہ وہ متوسط درجے کا شرابی تھا، لیکن اس نے گھر آ کر اسی وقت شراب کی ساری بوتلیں توڑ دیں اور اپنے دل سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی شراب نہیں پیے گا۔ پھر وہ اپنے احباب کے گھر گیا اور انہیں بھی شراب چھوڑ دینے کی ترغیب دینے لگا۔ اس کے 20 دوستوں نے اس کی بات مان لی۔ جب بارنم برج فورٹ میں رہائش پذیر تھا تو اس نے اپنے مکان کے اوپر ایک جھنڈا نصب کر رکھا تھا۔ اس کے دوستوں اور ملاقاتیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ گھر پر موجود ہے۔ اپنے عجائب گھر کی پبلسٹی کے لیے بارنم نے ایک ہاتھی اس مقصد کے لیے وقف کر دیا کہ جو ہی ریل گاڑی ادھر سے گزرنے لگے ہاتھی کو جوت کر ریل کی پٹڑی سے ملحقہ کھیتوں میں فوراً ہل چلانا شروع کر دیا جائے گا۔ ہاتھی جوتنے والے نے بڑے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے ہوتے۔ بارنم نے اسے ریلوے ٹائم ٹیبل کی ایک کاپی دے رکھی تھی۔ یوں ہی ٹرین ادھر سے گزرنے والی ہوتی تو وہ ایک دم ہاتھی کو جوت کر ہل چلانے لگتا۔ تمام مسافر یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے کے لیے کھڑکیوں پر ٹوٹ پڑتے۔ سارے اخبارات نے یہ خبر جعلی حروف میں شائع کی اور گھر گھر اس بات کا ذکر ہونے لگا۔ ہزاروں کسانوں نے وہ ہاتھی خریدنے کے لیے بارنم کو خط لکھے۔ اس طرح ہاتھی کے ساتھ ساتھ بارنم کے عجائب گھر کی پبلسٹی مفت میں ہوتی رہی۔ بارنم نے اپنے سوانح حیات 1855 میں رقم کی اور 35 سال تک اس میں اضافہ کرتا رہا۔ اس نے اپنی سوانح حیات کی 1 لاکھ جلدیں 4 پینس فی جلد کے حساب سے خریدیں اور 4 شلنگ فی جلد کے حساب سے فروخت کر دیں۔
ایک روز اس نے اپنے دفتر میں ایک بڑا سا صندوق دیوار کے ساتھ کیلوں سے نصب کر دیا اور اس کے اوپر یہ حروف لکھ ڈالے: اسے پی ٹی بارنم کی موت سے قبل نہ کھولا جائے۔ اس صندوق نے ایک سنسنی پیدا کر دی۔ اس کے ملازمین کا خیال تھا کہ بارنم ان کے لیے جائیداد کا ایک حصہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بہرحال جب صندوق کھولا گیا تو وہ اس کی سوانح حیات کی جلدوں سے بھرا پڑا تھا اور ایک کاغذ کے پرزے پر یہ درج تھا کہ یہ جلدیں اس کے ملازمین میں تقسیم کر دی جائیں۔ جب بارنم مرنے کے قریب تھا تو اخبار ایوننگ سٹار نے اس سے پوچھا کہ اگر اس کی موت سے قبل اس کی موت کی خبر شائع کر دی جائے تو کیا وہ اعتراض کرے گا؟ بارنم نے جواباً کہا: بالکل نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی۔ اگلے روز بارنم نے اپنی موت کی 4 کلمی خبر پڑھی اور بڑا خوش ہوا۔ جب وہ فوت ہوا تو امریکی اخبارات نے اس خبر کو سب سے زیادہ جگہ دی۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس اعزاز پر کتنا خوش ہوتا۔ موت سے قبل اس کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے وہ یہ التجا تھی کہ اسے بتایا جائے کہ اس روز بارنم اینڈ بیلی سرکس کی آمدنی کیا تھی۔ جان لا: اس نے فرانس کو کنگال کر دیا، لیکن جب مرا تو اس کے پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے تھے۔ 200 سال قبل کی بات ہے کہ جان لا نام کا ایک غریب دیار اور بے یار و مددگار انگریز فرانس گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہاں کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ 12 سال بعد کا ذکر ہے کہ جب وہ فرانس سے بھاگا تو ایک مشتعل ہجوم اس کی تلاش میں تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا، اور اگر وہ انہیں مل جاتا تو لوگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس شخص کی حرکات بڑی ولولہ انگیز اور حیرتناک ہیں۔ اس کی عجیب و غریب اسکیموں نے نصف قوم کو بک منگا بنا ڈالا۔ 12 سال کی عمر میں جان لا بڑا ذہین ریاضی دان تھا جو اڈنبرا میں اپنے پروفیسرز کو اپنی ذہانت سے ورطہ حیرت میں گم کر دیا کرتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں وہ بانکوں جیسا رنگ برنگا لباس پہنا کرتا، اکڑ اکڑ کر چلتا اور منہ میں ہمیشہ نسوار رکھتا۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو ایک شیطانی جواری بن گیا۔ وہ تاش کے پتے جوڑنے میں بڑا ماہر تھا۔ 26 سال کی عمر میں اسے ایک بوڑھے آدمی کی محبوبہ سے محبت ہو گئی۔ بوڑھے نے جوش میں آ کر اس سے ڈویل لڑنے کی دعوت دی۔ وہ لندن کی دھند زدہ گلیوں میں لڑنے اور بالآخر جان لا نے اپنے رقیب کو ہلاک کر ڈالا۔ جان لا پکڑا گیا، اس پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی، لیکن پھانسی سے 2 روز قبل وہ اپنے قید خانے کے محافظوں کو شراب پلا کر قید خانے کی 4 دیواری پھلانگ کر باہر نکل گیا اور فرانس بھاگ گیا۔ فرانس ان دنوں ایک عجیب بحرانی شکنجے میں گرفتار تھا۔ لوگوں کے ہجوم، بھوک اور نفرت سے دیوانگی کی کیفیت میں پیرس کی گلیوں میں پھرتے اور اپنے متوفی بادشاہ لوئی چہارم کے مجسموں کو زمین پر پٹکتے ہوئے نئی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ انہیں بھوک اور تباہی سے بچایا جائے۔ اس موقع پر جان نے اپنی دراز زبان اور انقلابی خیالات لیے فرانس آن پہنچا اور اس نے حکومت کو کاغذی نوٹ شائع کرنے کی ترغیب دی۔ قیمتیں ایک دم چڑھ گئیں، کاروبار زیادہ نفع دینے لگا۔ جان کو ایک نہایت ہی ذہین ہستی تصور کیا جانے لگا۔ اس نے حکومت کی مدد سے چین، ہندوستان، کینیڈا اور امریکہ میں تمام فرانسیسی آبادیوں سے تجارت کرنے کا اجارہ لے لیا۔ اب جان لا نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے ایک کمپنی قائم کی اور اس کے حصص لوگوں کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان کچھ اتنا مسحور کن تھا کہ امیر غریب ہر کوئی اپنی پونجی لے کر جان کے گھر کی طرف بھاگا۔ چشمے زون میں اس کے گھر کے سامنے بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور لوگ حصص خریدنے کے لیے آپس میں یوں دینگا مشتی کرنے لگے کہ بہت سے لوگ پیروں تلے روندے گئے۔ ادھر حکومت نے کاغذی نوٹ شائع کرنے جاری کر رکھے تھے، ادھر جان لا اپنی کمپنی کے حصص فروخت کرتا رہا۔ ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، ہر کوئی امیر نظر آنے لگا۔ نوکر چاکر بھی اسٹاک ایکسچینج پر جوا کھیلتے اور دوسرے روز لاکھ پتی ہو جاتے۔ ایک روز شہزادی تھیٹر میں گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے اگلے باکس میں اس کا سابقہ خانسامہ بیش قیمت ہیروں کا لباس پہنے بیٹھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیرس کی آبادی میں 3 لاکھ افراد کا اضافہ ہو گیا۔ ہوٹل اور سرائیں بارکوں کی طرح لوگوں سے پر ہو گئی۔ افراط زر سے اشیاء کی قیمتیں چڑھ گئی۔ تب خطرے نے اپنی ہلکی سی جھلک دکھلائی۔ کاؤنٹی کا شہزادہ یہ صورتحال دیکھ کر غصے میں آ گیا اور اس نے کاغذی نوٹوں کی 3 گاڑیاں بھری اور حکومت کے خزانے میں جا کر ان کے عوض سونا طلب کرنے لگا۔ دیکھا دیکھی لوگ حکومت کے بینک سے کاغذی نوٹوں کے عوض سونا نکلوانے لگے۔ جب سونا ختم ہو گیا تو بینک نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ جان لا حکومت کا مشیر تھا، حکومت نے اسے ملازمت سے الگ کر دیا۔ سارے فرانس میں ایک افراتفری پھیل گئی۔ جو لوگ جان لا کی کمپنی کے حصص خریدنے کو بے تاب تھے اب وہ اپنا روپیہ واپس لینے کے لیے اس کے گھر کو بھاگے۔ چشمے زن میں وہاں لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم ہو گیا کہ رستے کی ٹریفک رک گئی۔ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے جس کی وجہ سے 14 آدمی ہلاک ہو گئے۔
آخر لوگوں نے مشتعل ہو کر دریچوں کے رستے جان لاک کے گھر میں پتھر پھینکے اور اسے ہلاک کرنے کی دھمکی دی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اپنا سارا خزانہ چھوڑ کر فرانس سے بھاگ اٹھا۔ حکومت نے اس کی کروڑوں کی جائیداد ضبط کر لی، اس کی کتابیں، گھر کا فرنیچر اور دیگر سامان فروخت کر دیا۔ اس کی بیوی اور بچے کنگال ہو گئے۔ 9 سال بعد جان لاک جو کبھی بادشاہوں سے بھی زیادہ امیر تھا، وینک میں پائی پائی کو محتاج ہوا اور بے یار و مددگار دنیا سے اٹھ گیا۔ اس کے گھسے ہوئے جوتوں میں چھید پڑ چکے تھے اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے سرد کمرے میں کچھ لکڑیاں جلا کر اسے گرم کر سکتا۔